Today I am discussing April 2017 paper. Question number 1. Which anesthetic gas accumulates in air-filled cavities in general anesthesia? The answer is nitrous oxide. Nitrous oxide gas का MAC सबसे ज़्यादा होता है. Minimum alveolar concentration is basically MAC. जिस ड्रग का मैक ज्यादा होगा ऑफ कोर्स लंग्स में ज्यादा उसकी क्वांटिटी अवेलेबल होगी. नाइट्रस ऑक्साइड वैसे भी गैसेस हैं, शॉर्ट प्रोसीजर्स के लिए भी यूज होता है. एंटोनॉक्स में भी नाइट्रस ऑक्साइड को यूज किया जाता है लेबर पेन्स को खत्म कर सकें. इसी तरह अगर हम हेलोथेन को देखें तो हेलोथेन अब ऑब्सोलीट होती जा रही है. हेलोथेन जनरल एनेस्थीसिया के प्रोसीजर्स में यूज होती थी. हेलोथेन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कार्डियो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है हेलोथेन. सो दैट्स व्हाई हेलोथेन को अब कम इस्तेमाल करते हैं. दूसरा ये कि हेलोथेन के साथ जनरल एनेस्थीसिया में कुछ गैसेस भी यूज होती हैं जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है. सो इट्स नॉट हेलोथेन जो कि एयर फिल्ड कैविटीज में ज्यादा आ जाए. नाइट्रस ऑक्साइड का चूंकि मैक सबसे ज्यादा है सो दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड विच इज फिल्ड इन द लंग्स कैविटीज. क्वेश्चन नंबर 2. सिंगल बार बॉडी इज फाउंड इन. द आंसर इज नॉर्मल फीमेल. सिंगल बार बॉडी का मतलब है देयर शुड बी एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम. सो दिस इज नॉर्मल फीमेल. क्योंकि टर्नर में अगर हम देखेंगे देयर इज ओनली वन एक्स, XO. So this is not bar body. For bar body, there should be an extra X chromosome. So this is normal female. Question number 3. Suture material for bladder repair. इस क्वेश्चन में ऑप्शन B भी राइट है और ऑप्शन E भी राइट है. When there are more than one options apparently seems to be correct. You have to choose the best one. ब्लैडर रिपेयर में हम लेयर वाइज करते हैं. वाइक्रिल का दूसरा नाम है पॉलीग्लेक्टिन. ब्रेडेड सूचर है, एब्जॉर्बेबल सूचर है. पॉलीडायक्सॉन जिसको आप PDS कहते हैं उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं. दोनों ही वैसे तो एब्जॉर्बेबल सूचर्स हैं, ब्रेडेड सूचर्स हैं, लेकिन इनका एब्जॉर्ब होने का टाइम डिफरेंट है. सो PDS और पॉलीग्लेक्टिन को आपने एक कंसिडर नहीं करना, लेकिन पॉलीग्लेक्टिन और वाइक्रिल एक ही चीजें हैं. अब इनकी डिफरेंट साइजेस होते हैं. जैसे हम यूरेटर को स्टिच करते हैं वाइक्रिल 30 ले लेते हैं. गट के लिए जब हम सूचर करते हैं 30, 20 कहीं पे इस्तेमाल होता है. ब्लैडर की रिपेयर में ज्यादातर वाइक्रिल 20 इस्तेमाल होता है. सो यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट हैं. वाइक्रिल 20 ऑप्शन B भी करेक्ट है, लेकिन जो इनमें ज्यादा बेहतर है दैट इज ऑप्शन E. वाइक्रिल 20 इन डबल लेयर्स. ब्लैडर की रिपेयर को हम डबल लेयर में करते हैं. सो ये ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन है. ऑप्शन E इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4. प्राइमी ग्रेविडा विद एपिड्यूरल कैथेटर इन सीचू. द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज नॉर्मल अप टू. किस लिमिट तक प्राइमी में एपिड्यूरल के साथ नॉर्मल सेकेंड स्टेज कंसिडर होती है? Up to 3 hours. And if we talk about multigravidas, then this is up to 2 hours. Question number 5. Incidence of knuckle arm. What is knuckle arm? Knuckle arm is when the fetal arms are wrapped around the back of fetal neck. And it happens in breech presentation. ब्रीच प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? लॉन्गिट्यूडनल लाए होगा और बटक्स प्रेजेंटिंग पार्ट के तौर पे आएंगी. अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन में ब्रीच डिलीवरी के दौरान बच्चा अपने बाजू गर्दन के पीछे ले जाए, व्हेन द आर्म्स आर रैप्ड अराउंड द नेक, बैक ऑफ द नेक पे खास तौर पे, देन दिस इज कॉल्ड नकल आर्म. Normally, vaginal breech delivery में, passive deliveries में, the incidence is almost 0 to 5%. If we talk about vaginal assisted breech deliveries, or you can say breech extraction, जिसमें आप सारे maneuvers को follow करते हैं, उस सूरत में नकल आर्म के chances almost 9% होते हैं, 9 to 10% almost. Otherwise, the incidence is almost 0 to 5%. ब्रीच प्रेजेंटेशन में भी आपको तीनों टाइप्स की ब्रीच आनी चाहिए. One is frank breech, the other is complete breech, and the other one is footling breech. Frank breech का मतलब है hip joint is fully flexed and the legs are extended. यानी बच्चे की टांगे बिल्कुल straightly उसके मुंह तक जा रही हैं और हिप जॉइंट फ्लेक्स हुआ हुआ है. कंप्लीट ब्रीच का मतलब है हिप जॉइंट और नी जॉइंट पे फ्लेक्शन हुई हुई है. और इसी तरह फुटलिंग ब्रीच का मतलब है कि एक फुट बाहर आ रहा है. सो ये 3 टाइप्स की ब्रीच होती हैं. फुटलिंग ब्रीच में तो कभी भी वेजाइनल डिलीवरी का ट्रायल देते ही नहीं है. स्ट्रेटली वी डू C सेक्शन. कंप्लीट और फ्रैंक ब्रीच में फिर भी हम ब्रीच डिलीवरीज कर लेते हैं.
Question number 6, dose of immunoglobulins in recurrent miscarriages. Incomplete question है, option भी ज्यादा हमारे पास नहीं है, but guidelines में ये mention हुआ है. This is somewhere 1000 milligrams per kg. Question number 7, what is the incidence of true knots in umbilical cord? The answer is almost 1%. ट्रू नॉट जब बन जाती है तो बच्चे का आईयूडी होने के चांसेस होते हैं. दिस इज इमरजेंसी कंडीशन, और अगर ये किसी तरह आपको पता चल जाए कि ट्रू नॉट बना हुआ है तो फिर तो सी सेक्शन के साथ बच्चा डिलीवर होता है. क्वेश्चन नंबर 8, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी. इनमें से कौन सी है ऑप्शन जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज इन प्रेगनेंसी को शो करती है? द ऑप्शन दैट इज करेक्ट इज ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन रिजर्व बाय 20%. ये थोड़ी बहुत ना आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने चाहिए, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, कार्डिक आउटपुट 40% इंक्रीज हो जाती है, सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 9, अ प्री टर्म बॉय बॉर्न एंड सेंट टू NNU न्यूनेटल केयर में उसको भेज दिया गया. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन फॉर RDS टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज ऑप्शन ए, नेजल सर्फेक्टेंट. बच्चों को आरडीएस से प्रिवेंट करने के लिए हम सर्फेक्टेंट देते हैं, और इसमें ज्यादा जो सेफ होता है ना, नेजल सर्फेक्टेंट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, अ बेबी डिलीवर्ड वाया एसपीडी विद ब्लूइश एक्सट्रीमिटीज, हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट है, फ्लैसिड है, वीक ब्रीदिंग एफर्ट है. सो व्हाट इज द एबगार स्कोर? द आंसर इज 3. एबगार स्कोर आप सब लोगों को रटा होना चाहिए. एबगार स्कोर में कुछ साइंस हैं हमारे पास. जब बेबी डिलीवर होता है तो हम बेबी के साइंस को नोटिस करते हैं, और उन साइंस को देखते हुए कुछ पॉइंट्स कैलकुलेट करके अपना स्कोर रेडी करते हैं. सो दिस इज एबगार स्कोर. इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, 0, 1, 2. अगर तो बच्चे का हार्ट रेट मोर देन 100 है, सबसे पहले हार्ट रेट आपको पता होना चाहिए, ऑस्कल्टेट करके पता चलेगा. अगर तो अच्छा हार्ट रेट है 2 पॉइंट्स आ जाएंगे. अगर हार्ट रेट 100 से नीचे है 1 पॉइंट, और अगर तो बच्चा बिल्कुल ही एब्सेंट हार्ट रेट के साथ पैदा हुआ है तो फिर तो 0 पॉइंट आ गया ना. इसी तरह रेस्पिरेटरी एफर्ट, अगर तो बच्चा अच्छा सा क्राई कर रहा है, ब्रीदिंग एफर्ट उसकी अच्छी है, 2 पॉइंट्स हैं. अगर उसकी ब्रीदिंग स्लो है, जैसे कि गैस्पिंग कर रहा है बच्चा, मोनिंग कर रहा है, तो फिर ये 1 पॉइंट हो जाएगा. इसी तरह मसल टोन आप उसकी चेक करें, अगर तो वो अच्छी सी एक्टिवली मूवमेंट दिखा रहा है तो 2 पॉइंट्स हैं. लेकिन अगर उसकी एक्सट्रेमिटीज में कुछ हद तक फ्लेक्शन है, बाजू चला रहा है, टांगे थोड़ा बहुत अपनी मूव कर रहा है और कुछ नहीं मूव हो रहा, तो ये फिर 1 पॉइंट आ जाएगा. और बिल्कुल ही फ्लैसिड मसल टोन पे 0 पॉइंट आता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में उन्होंने दिया है फ्लैसिड. इसी तरह थोड़ा सा हम रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं बच्चे का, कि अगर उसकी ग्रिमेस आ रही है, फीबल क्राई है, छोटी सी कमजोर सी, और तो फिर इसमें 1 पॉइंट आ जाएगा. लेकिन अगर उसकी अच्छी रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, जैसे कफ करना, स्नीज करना, और अगर आप उसको अपनी उंगली पकड़ाते हैं तो बच्चा आपके हाथ को खींचता है, पुल करता है, इस तरह की चीजें हैं, तो फिर 2 पॉइंट्स हैं. फाइनली फिर आपने कलर देखना है. सो हार्ट रेट से आपने स्टार्ट करना है और कलर पे आके आपने एंड करना है. कलर में अगर तो कंप्लीट पिंक बॉडी है, कोई साइनोसिस नहीं नजर आ रहा, देन दिस इज 2 पॉइंट्स. अगर बॉडी पिंक है और उसके लिम्स ब्लू हुए हुए हैं, टांगे हैं, पांव ब्लू हुए हुए हैं, हाथ ब्लू हुए हुए हैं, एक्सट्रीमिटीज ब्लू हुई हुई हैं, देन दिस इज 1 पॉइंट. और अगर बच्चा पूरा का पूरा ब्लू है, साइनोस्ड है, या पूरा का पूरा पेल है, पीला सा है, जैसे कि डेड बच्चे होते हैं, तो फिर हो जाएगा 0 पॉइंट. अब आप खुद इसमें नोट कर लें, फ्लैसिड है, हार्ट रेट भी 100 से कम है, 1 पॉइंट इसका हो गया, फ्लैसिड की वजह से 0 पॉइंट हो गया, वीक ब्रीदिंग एफर्ट आ रही है, इसका 1 पॉइंट हो गया. सो ऑल इन ऑल द एबगार स्कोर इज 3. Question number 11. Gravida 2 para 1 plus 0 with previous IUD now came with oligohydramnios. Ultrasound shows fetal bilateral hydronephrosis. So what is the etiology? The answer is posterior urethral valves. ये typically embryology का question है, oligo भी है और hydronephrosis भी आ रहा है. So this is basically posterior urethral valves. Question number 12. A baby born vaginally, there was meconium stained liquor in first stage of labor. Your immediate step will be. There is a simple rule for the delivery of a baby. एक तो आपने आजकल EENC को फॉलो करना है, Early Essential Newborn Care. इसके 4 पॉइंट्स हैं.
There are only 4 points to remember EENC. When the baby is delivered, you have to go for immediate drying. وارم کپڑے کے ساتھ, صاف پیس آف کلوتھ کے ساتھ آپ نے جلدی جلدی امیڈیٹلی ڈرائنگ کرنی ہے. یہ اس بیبی کے لیے ہے آف کورس جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, ایکٹیولی پیدا ہوا ہے, ایبگارز اس کے اچھے ہیں. All you have to do immediately is put the baby on maternal abdomen. وہ جو بیبی نکلا, کارڈ اٹیچ ہوئی ہے, ڈلیور ہوتے ہی ماں کے پیٹ پہ لٹا دیں. میکسیمم 3 منٹس کے لیے ہم ویٹ کر سکتے ہیں کارڈ کٹنگ کے لیے. امبلائکل کارڈ کی ایک دم امیڈیٹلی نہیں کرنا. ایک تو اس سے اس کی بانڈنگ اسٹیبلش ہوگی, دوسرا ہائپوتھرمیا پریونٹ ہوگا. اس کے بعد آپ نے کارڈ کو کلیمپ کر کے کٹ کیا 2 جگہوں سے, 3 سینٹی میٹر ڈسٹینس کے قریب سے ہوتا ہے یہ. پھر اس کے بعد آپ نے بریسٹ فیڈنگ اسٹیبلش کرا دینی ہے. میکسیمم اس کی لمٹ ہے ود ان 1 hour آف ڈلیوری. 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے بریسٹ فیڈنگ اسٹیبلش کرانی ہے. بچے کو ماں کی چھاتی پہ ڈالیں, بچہ اس کی سکنگ ریفلیکس قدرتی طور پہ ہوتا ہے, سو وہ فیڈنگ سٹارٹ کر دے گا. اس کے بعد آپ اس کے جو بھی کپڑے شپڑے پہنانے ہوں گے بعد میں آپ یہ کام کرتے رہیں. سو اس کو دیکھا کریں, چاہے آپ سی سیکشن کر رہے ہیں تب بھی EENC کرنا ضروری ہے. حالانکہ سی سیکشن میں تو بڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہے, اسکرین لگی ہوئی ہوتی ہے, بٹ ایون دین چھاتی کے اوپر لٹا دیا کریں, وہ زیادہ بہتر ہے, بریسٹ فیڈنگ اسٹیبلش ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ نے کارڈ کی کلینلی نیس کا خیال کرنا ہے, کلوریکسیڈین جیل لگانی ہے. یہ 2-3 باتیں ہیں. ناؤ اف وی ٹاک اباؤٹ اے بیبی ود میکونیم اسٹیننگ لائکر, all you have to do is check APGAR scores first. سب سے پہلے اس کا APGAR نوٹ کریں. کتنا ہارٹ ریٹ ہے, گریمیس ہے, ریفلیکسز کیسے ہیں, بریدنگ ایفرٹ کیسی ہے. If everything is normal, ہر چیز کا 0.2 آ رہا ہے, ریفلیکسز ٹھیک جا رہے ہیں, بیبی موو کر رہا ہے, کرائے کر رہا ہے, اچھا سا بریتھ کر رہا ہے, ہارٹ ریٹ 100 سے زیادہ ہے, then in spite of meconium you don't have to introduce any airway or any intubation. کچھ نہیں کرنا, جسٹ آپ بچے کو اسی طرح امیڈیٹلی ڈرائنگ جیسے ہم کرتے تھے اسی طرح آپ نے کلین کرنا ہے, ڈرائی کرنا ہے, ڈرائی کلوتھ کے ساتھ. اور اس کے بعد آپ نے بچے کی ریسسیٹیشن ایریا میں بے شک آپ بھیج دیں یا آپ اس کی EENC اسٹیبلش کریں. If the baby has heart rate below 100, ایک تو اس میں اسٹریٹ رول ہے, 60 سے نیچے اگر ہارٹ ریٹ جائیں گے فوراً آپ نے ETT پاس کرنی ہے, انٹیوبیشن کرنی ہے اور چیسٹ کمپریشن سٹارٹ کر دینا ہے جو کہ CPR کا پروٹوکال ہے. سو میکونیم والا بچہ تھا, ہارٹ ریٹ 60 سے نیچے تھا, فوراً آپ نے ETT پاس کی, انٹیوبیٹ کیا, CPR سٹارٹ کیا, چیسٹ کمپریشن سٹارٹ کیے. فردر اگر آپ کو ایڈرینالین وغیرہ کی ضرورت پڑے گی تو آپ کر لیں, ادروائز اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. لیکن اگر ہارٹ ریٹ 60 سے زیادہ ہے لیکن 100 سے کم ہے, ابھی بھی میکونیم تو نظر آ رہا ہے آپ کو, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپر ایئر وے کلین کرنا ہے. بلب سکرز وہاں رکھے ہوئے ہوتے ہیں, نیزو فیرنگس, ہائپو فیرنگس, بلب سکر سے کلین کرتے ہیں اپر ایئر وے کو. اور اس کے بعد اتنی دیر میں آپ اس کی کلیننگ کرتے ہیں, ڈرائنگ کرتے ہیں باڈی کو. جب آپ رب کرتے ہیں دیکھیں اسٹیبلش ہوا ہے کہ نہیں, ہارٹ ریٹ بہتر ہوا ہے اپر ایئر وے کے بعد, تو بچوں کا ہارٹ ریٹ بہتر ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو کلین کرتے ہیں اتنی دیر میں اس کی کنڈیشن بہتر ہو جاتی ہے. ادروائز پھر آپ کو جو 3 اس کے پروٹوکالز ہیں وہ میں نے بتا دیے, نارمل ایبگار کے ساتھ, 100 سے نیچے ہارٹ ریٹ, 60 سے نیچے ہارٹ ریٹ. اوکے, سو یہاں پہ اس کا آنسر آئے گا اینڈوٹریکیل انٹیوبیشن اینڈ سکشن آف ایئر وے. زیادہ بہتر آپشنز یہاں پہ دی ہوئی نہیں ہے. IV بائیکارب ضروری نہیں ہے, نارمل سیلائن کی ضرورت نہیں ہے, کارڈک مساج آپ نے 60 سے نیچے کرنا ہوتا ہے, ایمبو بیگنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے. سو یہاں پہ جو بہترین آپشن بن رہی ہے, دس از آپشن C, اینڈوٹریکیل انٹیوبیشن اینڈ سکشن آف ایئر وے. Question number 13, which drug causes nasal hypoplasia and stippling of bones and cartilage? The answer is warfarin. This is called warfarin embryopathy, which actually occurs when you give warfarin to the patients during organogenesis time. Organogenesis کا کون سا والا ٹائم ہوتا ہے, 7 weeks, 8 weeks, 10 weeks تک organogenesis کا ٹائم ہوتا ہے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, 6 to 12 weeks میں ہیپرین پہ شفٹ کر دیتے ہیں اور 12 weeks کے بعد دوبارہ وارفرین سٹارٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ بڑا پیک ٹائم ہوتا ہے یہ والا 8, 9, 10 weeks جس میں آرگینوجینیسس کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے. سو اس میں آپ نے وارفرین نہیں دینا. ہاں 6 weeks سے پہلے بھی وارفرین دے سکتے ہیں, یعنی وہ پیشنٹس جن میں ابھی جسٹ UPT پازیٹیو آیا ہے اور انہوں نے آپ کو ٹائملی رپورٹ بھی کر دیا, تو ان میں تو آپ 6 weeks تک وارفرین چلا سکتے ہیں تاکہ اس کا تھرومبو پروفائل ایکسس خراب نہ ہو.
6 to 12 پہ ہیپرین ہے, 12 کے بعد دوبارہ وارفرین ہے, اور اس کے بعد ہم وارفرین کو کنٹینیو کرتے ہیں پوری پریگنینسی میں. پھر ہم جا کے ڈیسیجن لیتے ہیں 37-38 ویکس پہ جا کے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اگر الیکٹیو ڈیلیوری ہے 38 ویکس تک ہم وارفرین کنٹینیو رکھتے ہیں, پھر اس کے بعد ہائپرینائزیشن کرتے ہیں. سو وارفرین بیسکلی کازز ایمبریوپیتھی, اور اس میں وہ کیا کیا کرتی ہے, ایکانڈروپلیزیا کرتی ہے, شارٹنگ آف لمز ہو جاتا ہے, اسٹپلنگ آف بونز ہو جاتی ہے. یہ 2-4 کام وارفرین نے کرنے ہوتے ہیں. Question number 14. Which of the following has no role in the management of acute chest syndrome in sickle cell disease? پہلی تو بات ہے what is acute chest syndrome? ACS. Acute chest syndrome is a condition which is caused by sickling of blood cells. Sickle cell crisis میں acute chest syndrome ہو جاتا ہے when sickle shaped blood cells are trapped in the pulmonary vessels. They cause pulmonary infarction. Acute chest syndrome is a condition which is caused by sickling of blood cells. Sickle cell crisis میں acute chest syndrome ہو جاتا ہے when sickle shaped blood cells are trapped in the pulmonary vessels. They cause pulmonary infarction. کیا ہوتا ہے جب سکل سیل کرائسس ہوتا ہے تو نارملی آر بی سی بائی کنکیو ہے, بڑا پیارا سا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے, گول سا بائی کنکیو بنایا ڈسک کی طرح کا. لیکن جب سکل سیل کرائسس ہوتا ہے تو آر بی سی کی مارفولوجی چینج ہو جاتی ہے, وہ اوبلونگ قسم کے اووائڈ شیپ, ان کی سکلنگ ہو جاتی ہے, ان کی شیپ چینج ہو جاتی ہے, اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سکل سیلز تھے وہ ٹکرے مارتے پھرتے ہیں بلڈ ویسل میں جا کے, کبھی کہیں ٹریپ ہو جاتے ہیں, کبھی بلڈ ویسل کی دیوار کو جا کے ہرٹ کرتے ہیں, کبھی وہ جا کے جوائنٹس میں پھنس جاتے ہیں, کبھی وہ جا کے مسلس کے اندر پھنستے ہیں, کہیں پہ انفارکشن کر رہے ہیں. سو یہ جو سکل سیلز ہوتے ہیں نا, یہ بہت زیادہ پرابلم کھڑی کر دیتے ہیں. اب جب یہ لنگس میں پھنسیں گے, ٹریپ ہوں گے, تو یہ پلمنری انفیکشن کرتے ہیں, وہاں پہ ایمبولائے بننا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ ایمبولائے بنیں گے تو آف کورس وہ جہاں جہاں ٹریپ ہوں گے وہاں وہاں مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, اور خاص طور پہ کارڈیو ریسپیریٹری سسٹم کے پرابلمز آ جائیں گے. سو ایکیوٹ چیسٹ سنڈروم میں ہوتا کیا ہے, انٹینس پین, چیسٹ پین ہوگا پیشنٹ کو, کف ہوگا, فیور ہوگا, اور سیچوریشن ڈراپ کر رہی ہوگی. سو ایکیوٹ چیسٹ سنڈروم اس وجہ سے ہوتا ہے, سکل سیل کرائسس میں ہوتا ہے, اور سکلڈ سیلز کے ٹریپ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اب اس کی مینجمنٹ کیا کرنی ہوتی ہے, اسی طرح آپ نے آکسیجنیشن انشور کرنی ہے, آکسیجن انہیلیشن کرنی ہے, اور اینالجیسکس دینے ہوتے ہیں, اور تھرومبو پروفائلیکسس کرتے ہیں. لو مالیکولر ویٹ ہیپرین دیتے ہیں اور تھرومبو پروفائلیکسس کا خیال کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں انہوں نے کوشچن میں پوچھا ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ ہیز نو رول ان دا مینجمنٹ, یعنی باقی کی چیزیں تو آپ دے سکتے ہیں, کون سی چیزیں جو نہ بھی دیں تو گزارا ہو جائے گا. سو دا آنسر از ڈائیوریٹکس, آپشن بی. ڈائیوریٹکس آپ نہ بھی دیں تو کوئی بات نہیں, فلوئڈ اوور لوڈ تو ہوا ہی نہیں ہے. کوشچن نمبر 15. A patient is HCV positive with high risk for CLD, یعنی کہ chronic liver disorder. So what treatment should be given? The answer is option C, interferon and ribavirin. Question number 16. 35 years old obese patient who is smoker comes at 14 weeks with swelling of one leg. CRLS اس کا نیگیٹو ہے, so the best test for DVT. دو طرح کے اس میں کوشچن پوچھے جاتے ہیں, گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ اینڈ بیسٹ انویسٹیگیشن. ڈی وی ٹی اینڈ پلمنری ایمبولزم, ان دونوں کو آپ نے سائڈ بائی سائڈ یاد رکھنا ہے. ڈی وی ٹی کا گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے وینوگرافی. گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ کا مطلب ہے کہ دس ٹیسٹ ول نیور ٹیل یو لائی, یہ آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, یہ آپ کو 100% اپنی بیماری ڈائگنوز کر کے دکھائے گا. However, there are some confirmatory tests جو کہ تھوڑا چیپر بھی ہوتے ہیں, ایزیلی اویلیبل بھی ہوتے ہیں, اور وہ بھی ہمیں ڈیزیز کے ڈائگنوسس تک پہنچا دیتے ہیں. So why not to go for confirmatory test first? So gold standard test all in all پورے ورلڈ میں آپ کو ملے گا جو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, 100% ٹیسٹ ہوگا. جیسے کووڈ کا PCR ٹیسٹ ہے لیکن مہنگا ہے, حالانکہ ہم سی بی سی سے بھی کووڈ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. کچھ اور بھی ٹیسٹ ہے, فیریٹن ہے, انٹرلیوکینز ہیں, ایف ڈی پیز, ڈی ڈائمرز, جن سے ہم کووڈ کی انٹینسٹی کا اندازہ لگاتے ہیں. سو کنفرمیٹری ٹیسٹ ڈی وی ٹی کے لیے ہوتا ہے ڈوپلر الٹرا ساؤنڈ, جس کو آپ ڈپلیکس الٹرا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں, کمپریشن الٹرا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں. ڈوپلر الٹرا ساؤنڈ کرانے سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کہاں پہ تھرومبس بنا ہے جو کہ ڈی وی ٹی کر رہا ہے. اسی طرح پلمنری ایمبولزم میں گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے سی ٹی پی اے, CT پلمنری اینجیوگرام, بٹ کنفرمیٹری ٹیسٹ ہوتا ہے VQ اسکین.
وینٹیلیشن پرفیوژن اسکین بہت اچھی چیز ہے. آپ پیشنٹ کا جب وینٹیلیشن پرفیوژن اسکین کرتے ہیں تو آپ کو لنگز میں ویل وینٹیلیٹڈ ایریاز کا بھی پتا چل جاتا ہے, پورلی وینٹیلیٹڈ ایریاز کا بھی پتا چل جاتا ہے. سو دس از اے ویری گڈ ٹیسٹ ٹو ڈو. اب یہاں پہ انہوں نے ڈی وی ٹی کا پوچھا ہے اور انہوں نے پوچھا ہے بیسٹ انویسٹیگیشن. سو دا آنسر از ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ. اگر وہ کہتے ہیں نا موسٹ اتھینٹک یا گولڈ اسٹینڈرڈ, پھر ہم وینوگرافی کر سکتے تھے. بیسٹ تو ڈاپلر ہے, ہمیں بتا دیتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ڈی وی ٹی کا ڈائگنوزس کلینکل گراؤنڈز پہ ہوتا ہے. یو بیسکلی ڈائگنوز ڈی وی ٹی آن کلینکل بیسس. جب پیشنٹ آپ کے پاس فیور کے ساتھ اور کاف سویلنگ کے ساتھ ریڈنس کے ساتھ آتا ہے تو آپ ڈی وی ٹی کا ڈائگنوزس بنا لیتے ہیں. Question number 17. Postnatal patient presented with sudden chest pain and shortness of breath. ECG was normal. Investigation to confirm the diagnosis. The answer is VQ scan, جو ابھی میں نے آپ کو بتایا. جیسے ہی ہمیں پورلی وینٹیلیٹڈ ایریا کا پتا چلتا ہے, ہمارا شک چلا جاتا ہے کہ یا تو یہاں کوئی ایمبولینس ہے یا پھر یہاں پہ کوئی ٹیومر بنا ہوا ہے, اسی لیے تو یہاں پہ پور وینٹیلیشن ہے. سو دس از VQ scan. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا, unless and until چیسٹ ایکس رے پہ کوئی abnormality آئے تب تک آپ سی ٹی پی اے نہ کروائیں. چیسٹ ایکس رے اگر ایب نارمل آیا تو پھر آپ کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے سی ٹی پی اے یعنی سی ٹی پلمنری اینجیوگرام. کوشچن نمبر 18 میں کوئکر وے ٹو ڈیٹیکٹ کویگولوپیتھی ان اے پیشنٹ وتھ ڈی آئی سی. یہ بھی میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا. کوئکر ٹیسٹ از کلاٹ فریجلٹی ٹیسٹ, یا اس کو کہتے ہیں بیڈ سائڈ کلوٹنگ ٹیسٹ. اینڈ اتھینٹک ٹیسٹ اگر پوچھیں تو فبرینوجن ہے. یہاں پہ انہوں نے کوئکر پوچھا ہے. Question number 19. Twin pregnancy with one twin IUD. Best test to monitor coagulopathy. دو باتیں ہیں. اگر ایک ٹوین IUD ہو جائے تو ایک طرف تو آپ نے فیٹل مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے اور ایک طرف آپ نے میٹرنل مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے. میٹرنل مانیٹرنگ میں کویگولوپیتھی دیکھنا ہوتا ہے, خاص طور پہ کہ وہ کویگولیشن ڈس آرڈر کی طرف تو نہیں جا رہا, ورنہ ہمیں امیڈیٹلی سی سیکشن کرنا پڑے گا. اور فیٹل مانیٹرنگ میں ہم نے خاص طور پہ ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ دیکھنا ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی گروتھ کو اسیس کر سکیں. سو یہاں پہ جو اس کا آنسر بنے گا, دس از آپشن اے, فبرینوجن. Question number 20. The most important test to be done on cord blood from cordosynthesis for intrauterine transfusion. This is option B, blood count. سب سے پہلے ہم سی بی سی کرتے ہیں. یاد رکھیں کارڈوسینتھسس کرنے کے بعد 4 پیرامیٹرز ہیں جو دیکھنے ہیں: ہیموگلوبن, ہیماٹوکریٹ, بلیروبن اینڈ ڈائریکٹ کومز ٹیسٹ. کارڈوسینتھسس کر کے ہم بچے کا بلڈ کلیکٹ کرتے ہیں. فیٹل بلڈ کے 4 پیرامیٹرز دیکھتے ہیں. ناؤ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کومز ٹیسٹ؟ انڈائریکٹ کومز ٹیسٹ کا مطلب ہے فریلی اویلیبل اینٹی باڈیز ان میٹرنل سیرم. ماں کے بلڈ میں وہ جو دشمن آزاد پھر رہے ہیں وہ ہوتا ہے انڈائریکٹ کومز ٹیسٹ. وہ کون سے دشمن ہے؟ پہلا بچہ جب ڈیلیور ہوا ماں نیگیٹو بلڈ کی تھی, بچہ پازیٹو بلڈ کا تھا. سم ہاؤ بچے کی طرف سے اینٹی باڈیز ماں کے بلڈ میں چلی گئیں. اب وہ دشمن بن کے وہاں بیٹھ گئی, ریڈی ہو گئی کہ اب میرے پاس تو کوئی بھی آیا میں نے تو اسے چھوڑنا ہی نہیں ہے. اب کیا ہوا؟ اگلی دفعہ ماں پھر پریگننٹ ہو گئی اور وہ جو بچہ وہاں پہ یوٹرس میں کیری ہوا اس کے پیچھے یہ دشمن اینٹی باڈیز پڑ گئی. اس کے تو بلڈ میں چلی گئی, بچے کے جا کے بلڈ کے آر بی سی کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو کے بیٹھ گئی کہ اس کو تو نہیں چھوڑنا ہم نے, اس کے تو آر بی سی کو ڈسٹروائے کر کے چھوڑیں گے. وہ جو آر بی سی کے ساتھ اینٹی باڈی چپک کے بیٹھ گئی ہیں, دیٹ از بیسکلی ڈائریکٹ کومز ٹیسٹ. آئی ہوپ کہ اب آپ کو یہ یاد رہے گا. سو انڈائریکٹ کومز ٹیسٹ ماں کا ہوتا ہے جس میں فریلی اویلیبل اینٹی باڈیز کا پتہ چلایا جاتا ہے, اور ڈائریکٹ کومز ٹیسٹ کا مطلب ہے اینٹی باڈیز اٹیچڈ ود فیٹل ریڈ بلڈ سیلز. سو کارڈوسینتھسس کر کے فیٹل بلڈ آپ نے لیا, 4 پیرامیٹرز دیکھ لیے, ان میں سے بھی سب سے امپورٹنٹ ہے ہیموگلوبن, ہیماٹوکریٹ. اس کے اندازے سے آپ پھر انٹرایوٹرائن ایکسچینج ٹرانسفیوژن کرتے ہیں. کوشچن نمبر 21. ٹوٹل آئرن ریکوائرمنٹ ان پریگنینسی. دس از 1200 ملی گرامس. یہ بھی نا ارشد چوہان والی بک میں انہوں نے سیگریگیٹ کر کے بتایا ہوا ہے کہ کیا کیا آئرن ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پلیسینٹا کی اور ہرے کی. وہ بے شک آپ وہاں سے بھی دیکھ لیجیے گا. Question number 22. A patient with hemoglobin 8 grams per deciliter, next lab to order. Whenever you come across with reduced hemoglobin, the next lab to see is RBC indices. Why? Because RBC indices establish typing of anemia.
انیمیا کے بارے میں کچھ نالج آج میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں. انیمیا کی ٹائپس کا 2-3 چیزیں جو ریٹن ایگزام میں بہت آتی ہیں. انیمیا میں ہمارے پاس آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے, تھیلیسیمیا ہے, میگیلوبلاسٹک ہے, سیکل سیل انیمیا ہے. 3-4 چیزیں ہیں. اب ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہیموگلوبن کی ویلیو کم آتی ہے ہم RBC انڈیسز کو فوکس کرتے ہیں, ریڈ بلڈ سیل انڈیسز. MCV کی ویلیو کو یاد رکھیں, 80 کی ویلیو ٹارگیٹ ہے. 80 سے نیچے اگر ویلیو آتی ہے دس از آئرن ڈیفیشنسی یا تھیلیسیمیا, دونوں ہو سکتی ہیں. 80 سے زیادہ اگر آتا ہے MCV تو اسٹریٹ اوے میگیلوبلاسٹک انیمیا جس کو پرنیشس انیمیا بھی کہتے ہیں. اس کے بعد آپ نے دوسری چیز کو فوکس کرنا ہے MCHC, مین کارپسکیولر ہیموگلوبن کانسنٹریشن. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی RBC کو اللہ تعالیٰ نے بائی کنکیو بنایا ہوا ہے اور RBC کا سینٹرل پیلر ایریا ہوتا ہے. اگر وہ سینٹرل پیلر ایریا ایکسپینڈ کر جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہیموگلوبن کانسنٹریشن کم ہو گئی ہے, وہ انیمیا کی طرف جا رہا ہے. سو مین کارپسکیولر ہیموگلوبن کانسنٹریشن میں آپ نے جو اسٹینڈرڈ ویلیو ماننی ہے دیٹ از 30 سے نیچے کی ویلیو 29, 28 یہ دونوں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے. کچھ لیبس میں 29 کو بھی وہ لوگ نارمل کنسیڈر کرتے ہیں اگر آپ ریفرنس رینجز کو دیکھیں, لیکن 29 زیادہ تر جنرلی آئرن ڈیفیشنسی میں آتا ہے. 30, 31, 32 یہ والی ویلیوز نارمل کنسیڈر ہوتی ہیں. جب بھی آپ MCHC کی یہ ویلیو دیکھیں گے فوراً آپ کے دماغ میں اگلا ڈفرینشیل ڈائگنوسس بننا چاہیے تھیلیسیمیا کا. سو اگلا اسٹیپ ہے HB الیکٹروفوریسس. سو HB الیکٹروفوریسس کے بعد آپ کا ڈائگنوسس کنفرم ہو جاتا ہے. اس سے اگلا اسٹیپ ہوتا ہے پیریفرل سمیئر, یعنی آپ کو وہ ایگزام میں پیریفرل سمیئر کی ویلیوز بھی دے سکتے ہیں. پیریفرل سمیئر میں کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے؟ اینائسوسائٹوسس, پوئیکلوسائٹوسس, یہ دونوں فائنڈنگز تھیلیسیمیا کی ہیں. ہائپر سیگمنٹڈ نیوٹروفلز آ رہے ہیں یا لارج میکروسیٹک سیلز مل رہے ہیں, دس از میگیلوبلاسٹک انیمیا. یا پھر مائکروسیٹک سیلز مل رہے ہیں, دین دس از آئرن ڈیفیشنسی. اس کے علاوہ ٹارگیٹ سیلز ہوتے ہیں, پینسل سیلز ہوتے ہیں, ہیمولسس میں آ رہے ہوتے ہیں. ہیمولیٹک انیمیا میں ریٹیکولوسائٹ کاؤنٹ بڑھ جائے گا. ریٹکس کا کیا مطلب ہے؟ ریٹکس کا مطلب ہے امیچور RBC جنہوں نے بڑا ہو کر ریڈ بلڈ سیل بننا تھا. بیبی RBC ہیں, یوں سمجھ لیں. ابھی انہوں نے گرو کرنا ہے, بون میرو ان کو نیوٹریشن دے رہا ہے, ابھی انہوں نے بڑا ہونا ہے ٹائم لے کے, پھر یہ RBC بنیں گے, پھر یہ ہیومن باڈی کی سرکولیشن میں آئیں گے. لیکن اگر کسی بھی ہیومن باڈی کے ساتھ کوئی انسلٹ ہوتی ہے, جیسے باڈی میں ایک دم سے ہیمولسس سٹارٹ ہو گیا, آپ کو پتا ہے ہمارے ٹی لیمفوسائٹس, بی لیمفوسائٹس اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں جو کہ فورن باڈی کے اگینسٹ اٹیک کرتے ہیں. جو ہمارا امیون سسٹم ہے سارا وہ بیسکلی ڈیفینس سسٹم کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. بون میرو بیسک سٹور ہے. بون میرو پہ اگر ڈپریشن آیا یا کوئی ایسی بات ہوئی جیسے ملٹیپل ٹرانسفیوژنز ہیں, ایک پیشنٹ ہے جس کو آپ دھڑا دھڑ بلڈ لگائے جا رہے ہیں, ڈھیر سارے آپ نے بلڈ دیے, ڈھیر سارا آپ نے آئرن دیا, اس صورت میں بھی اس کو ہیمولسس سٹارٹ ہو جائے گا. سو جب بھی بون میرو انڈر سٹریس آئے گا وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے ریٹیکولوسائٹ کاؤنٹ کو آرڈر دیتا ہے, جاؤ اور جا کے اس بندے کی ہیلپ کرو, اس کی ڈیفیشنسی کو ختم کرو. وہ ریٹیکولوسائٹ کاؤنٹ مانتے ہیں بات, وہ جاتے ہیں سرکولیشن میں اور آف کورس پھر ریٹیکولوسائٹ کاؤنٹ بڑھ جاتے ہیں. اب جو اس کی ویلیو نارمل ہے دیٹ از 0.5 to 1.5%, یعنی اگر 2% آپ کو ریٹکس مل رہے ہیں یا 2.5% مل رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ باڈی میں ریٹکس بڑھ گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے, ہیمولسس چل رہی ہے جس کی وجہ سے ریٹکس کو سرکولیشن میں آنا پڑا. اب تھیلیسیمیا میں, بیٹا تھیلیسیمیا میں ریٹکس کچھ حد تک بڑھ جاتے ہیں لیکن وہ اپر بارڈر پہ ہوتے ہیں, یعنی 1.5 کے قریب ہوں گے, 1.8, 9 اس طریقے سے 2 تک چلے جائیں گے. آئرن ڈیفیشنسی میں اور ہیمولیٹک انیمیا میں ریٹکس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, 2.5 تک چلے جاتے ہیں. سو پیریفرل سمیئر کی بھی کچھ فائنڈنگز میں نے تینوں انیمیاز کی بتا دی, ریٹکس کے حساب سے بتا دیا, MCHC کے حساب سے بتا دیا. Question number 23, patient taking anti-epileptic drugs, blood film shows hypersegmented neutrophils and macrocytosis. So what investigation will you order? The answer is serum folate. This is a scenario of megaloblastic anemia. خاص طور پہ اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگز کے ساتھ میگیلوبلاسٹک انیمیا کا تعلق ہے. پہلا پوائنٹ اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگز ہے, دوسرا پوائنٹ ہائپر سیگمنٹڈ نیوٹروفلز ہیں. کوشچن میں ہمیشہ کچھ ہیلپنگ پوائنٹس ہوتے ہیں, کچھ ڈسٹریکٹرز ہوتے ہیں. آپ نے ڈسٹریکٹر سے بچنا ہے اور اس پوائنٹ پہ فوکس کرنا ہے جو آپ کو ہیلپ کر رہا ہے ڈائگنوسس بنانے میں. Question number 24 میں پیشنٹ presented with lab report showing hemoglobin 9.8, MCV بھی decreased ہے, MCH اور MCHC normal ہیں. Her management will change with which investigation?
The answer is HB electrophoresis. Of course, अब उन्होंने आपको क्लियर कट बता दिया कि MCHC नॉर्मल है. हमारा तो पहले ही शक चला गया थैलेसीमिया की तरफ, MCHC नॉर्मल था. तो अगली बात कंफर्म करें अपने शक को. द आंसर इज HB इलेक्ट्रोफोरेसिस. और जब HB इलेक्ट्रोफोरेसिस की रिपोर्ट आएगी आपकी मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी. मैनेजमेंट कैसे चेंज होती है? हमने आयरन कॉन्शियसली देना है ना. सो MCV और MCHC की जो वैल्यूज होती है ना, ये एग्जाम में इस दफा अलग अलग उन्होंने ऑप्शंस दी थी. MCV एक ऑप्शन था, MCH एक था और MCHC एक था. इनमें से भी अगर आपने देखना है तो MCHC इज स्टैंडर्ड. इस तरह से हम स्टेप वाइज चलते हैं, वो आज मैंने आपको बता दिया. यही चीजें जो एग्जाम में आती हैं. क्वेश्चन नंबर 25 में अनबुक्ड प्राइमरी ग्रेविडा 32 वीक्स पे आई है. शी प्रेजेंटेड विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हीमोग्लोबिन 7.6 है, चेस्ट क्लियर है. सो हाउ विल यू मैनेज? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ 3-4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनते हैं. पहली चीज कार्डियक डिजीज, दूसरी बात एनीमिया, तीसरी बात कोविड-19, चौथी बात कोई ना कोई प्रेशर सिम्टम है जिसकी वजह से सांस चढ़ रहा है. प्रेशर मीन्स ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है, पॉलीहाइड्रेमनियास हो सकता है, कोई प्रेगनेंसी विद फाइब्रॉइड, ओवेरियन सिस्ट हो सकती है, कोई लार्ज ओवेरियन मैस हो सकता है जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है. प्रेशर इफेक्ट है ना. पहला डायग्नोसिस मैंने बताया कार्डियक डिजीज. कार्डियक डिजीज का उन्होंने क्लू दे दिया, चेस्ट क्लियर है. सो कार्डियो रेस्पिरेटरी तो दोनों सिस्टम निकल गए. दिस इज द सिनेरियो ऑफ एनीमिया विच इज बेसिकली सिम्टोमैटिक एनीमिया. सिम्टोमैटिक एनीमिया कहते हैं कि अगर पेशेंट हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से सिम्टम्स भी गेन कर रहा है, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस हो रहा है, ब्लैकआउट हो रहे हैं, ये फिर सिम्टोमैटिक एनीमिया. इस तरह के पेशेंट्स को हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं. सो द आंसर हियर इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सो सिम्टोमैटिक एनीमिया के केसेस में या फुल टर्म पेशेंट्स में अगर आपको हीमोग्लोबिन 7 मिलता है, फौरन ब्लड दे दें. क्या पता कल पेशेंट लेबर में आ जाए, फिर तो PPH हुआ ही हुआ. सो ये चीजें आपने ध्यान करनी है. क्वेश्चन नंबर 26, पाइलोनेफ्राइटिस इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर. पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, UTI हो गया, इसकी वजह से प्री टर्म लेबर के चांसेस होते हैं. जितने भी नीचे के इन्फेक्शंस है ना, ये मिसकैरेजेस भी कराते हैं और प्री टर्म लेबर भी कराते हैं. क्वेश्चन नंबर 27, कॉज ऑफ रीनल फेलियर इन प्री एक्लेम्शिया. दिस इज हेल्प सिंड्रोम. ये EBM में भी दिया हुआ है, एक दो और बुक्स में भी दिया हुआ है. उसके बाद अगर उन्होंने जनरली पूछा है तो फिर प्लेसेंटल एब्रप्शन आ सकती है. प्लेसेंटल एब्रप्शन स्ट्रेटली और शॉर्ट टाइम में रीनल फेलियर कराता है, ये याद रखें, क्योंकि हेमरेज है ना, हाइपोवोलीमिया डेवलप होगा तो फिर किडनी कॉम्प्रोमाइज करेगा. Question number 28, a third year student has to collect data on maternal mortality. So what is the leading cause? सबको पता है, this is uterine atony causing hemorrhage and finally heart failure. Question number 29, patient with lower abdominal pain and right hepatic pain. Causative organism. The answer is chlamydia. Chlamydia और gonorrhea वैसे तो दोनों ही Fitz-Hughes-Curtis syndrome करते हैं, लेकिन इनमें ज्यादा chlamydia होता है जो कि इस सिंड्रोम के साथ अटैच्ड है. chlamydia की कुछ स्ट्रेन्स हैं, जैसे कि L123 एक स्ट्रेन होती है खास तौर पे, जो कि लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरम कॉज कर रही होती है. इसी तरह इसकी कुछ स्ट्रेन्स हैं जो PID कॉज कर रही होती हैं. Fitz-Hughes-Curtis सिंड्रोम में 2-3 चीजें आती हैं. एक तो डेंस किस्म की एडिशंस बन जाती हैं ट्यूब के आसपास पेरिटोनियल कैविटी में, इसीलिए इनफर्टिलिटी भी चल रही होती है, और इसके अलावा आपको राइट हेपेटिक पेन मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 30, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लेमिडियल ट्रीटमेंट आउटसाइड प्रेगनेंसी. दोनों चीजें याद रखें. इफ वी टॉक अबाउट प्रेगनेंसी, एजिथ्रोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस. इफ वी टॉक अबाउट आउटसाइड प्रेगनेंसी, देन टेट्रासाइक्लिन्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस. ऑल्दो के एजिथ्रो भी दिए जाते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली स्पीकिंग टेट्रासाइक्लिन्स आर बेटर. Question number 31, 30 years old, para 3+0, presented with mucopurulent discharge on and off. She took treatment from dye also. So most likely cause of discharge. ये जब भी दाई वाला सवाल आएगा ना, इसका आंसर क्लेमिडिया है. क्योंकि देखें, जितने भी हम ट्रीटमेंट्स करते हैं, क्रीम्स, पेसरीज, बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए भी कर लेते हैं, फंगल को भी ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन ये वाले जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं ना, ये फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट से ही जाते हैं. और खास तौर पे दाई हैंडलिंग के केसेस में लीथल किस्म का ऑर्गेनिज्म ही सामने आता है. बैक्टीरियल वेजिनोसिस और कैंडिडियासिस तो बेचारे बड़े ही माइल्ड से इन्फेक्शन है और कॉमन भी है सोसाइटी में. सो क्लेमिडिया, गोनोरिया जैसे जो इन्फेक्शंस होते हैं, ट्राइको जैसे, सिफिलिस जैसे, ये जरा खतरनाक किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं. क्वेश्चन नंबर 32 में बीफी रेड अल्सर्स विद ग्रैन्युलेशन. सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? द आंसर इज tetracycline. This is a scenario of donovenosis. Question number 33, patient with painless cauliflower-like lesion on vulva, vagina and cervix ranging from 1 to 5 millimeters. So what is this? This is genital warts.
یہ واٹس ہوتے ہیں. اور یہ واٹس کس سے بنتے ہیں؟ یہ بنتے ہیں ہیومن پیپیلوما وائرس سے. واٹس جو ہے نا یہ فلیشی گروتھ ہوتی ہے. واٹس میں بھی فرق ہے, ہرپیز کے انفیکشن میں بھی فرق ہے. ہرپیز والا جو انفیکشن ہوگا نا وہ بہت زیادہ ریڈنس کاز کرے گا. واٹس ریڈنس نہیں کاز کرتے. واٹس ایک بالکل گوشت کا ایک سمجھے لوتھڑا سا ہوتا ہے جو وہاں لگا ہوا ہوتا ہے. یہ سمپلی ایک فلیشی گروتھ ہے جو کہ سروکس پہ بھی ہو سکتی ہے. بڑے کم ہوتے ہیں سروائیکل واٹس, ویسے تو زیادہ تر آپ کو جینیٹل ایریا میں ملیں گے, انٹرائٹس پہ, فورشیٹ پہ ملیں گے. اگر ہم پریگنینسی کی بات کریں, پوڈوفائلنس کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے اور کوئی چیز نہیں دینی. پریگنینسی میں صرف کرائیو تھراپی کرتے ہیں واٹس کے علاج میں. کرائیو تھراپی کا مطلب ہے فریزنگ پوائنٹ پہ کام کیا جاتا ہے. 4 ڈگری سینٹی گریڈ پہ نائٹرس آکسائڈ گیس ہوتی ہے جس کے ذریعے جسٹ لائک کاٹری, جیسے آپ لیجن کو برن کرتے ہیں نا, ویسے ہی کرائیو کاٹری میں فریز کر دیتے ہیں. بس وہ وہاں سے واٹس ختم ہو جاتے ہیں. Question number 34. A patient comes with painful genital ulcer with granulation tissue and vesicles. So most appropriate test will be PCR. یہ ہرپیس کا سینیریو ہے. یاد رکھیں جتنے بھی فلو لائک النیسز ہیں, مائلجیاز ہو رہے ہیں, باڈی ایکس ہو رہے ہیں, یہ وائرل ہیں. خاص طور پہ اگر وہ آپ کو جینیٹل دے دیتے ہیں, ریڈنس, انفلیمیشن اور کوئی پیچز بتا دیتے ہیں, تو یہ پھر ہرپیز ہو جائے گا. ہرپیز میں HSV1 ہوتا ہے, HSV2 ہوتا ہے. HSV1 تو آپ لوگوں کو بھی بچپن سے آج تک ہو ہی چکا ہوگا, جس میں ہونٹوں کے نیچے کچھ ویزیکلز بن جاتے ہیں, اور HSV2 میں جینیٹل ایریا میں ویزیکل بنتے ہیں. دا آنسر ہیئر از PCR. PCR میں ہم کرتے کیا ہیں؟ PCR ہم کرتے ہیں ٹو سی polymerization of the pieces of DNA. اس کو یوں یاد رکھ لیں, P سے PCR ہوتا ہے نا, P سے pieces of DNA. Question number 35. A patient comes with painful genital ulcer with regional lymphadenopathy. She gives history of fever, malaise and myalgias, body aches, diagnosis. آ گیا نا یہ وہی والا سوال. اب چونکہ اس کا فیور اور myalgias اور باڈی ایکس اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں, یہ ہرپیز کا سینیریو ہے. السر کی ٹپیکل اگر بات کر لیں گے تو السر جنریٹ کرتا ہے 2-3 چیزوں میں. السر ہوتے ہیں لیمفوگرینیلوما وینیرم میں, السر بنتا ہے سفلس میں, السر بنتا ہے شینکرائڈ میں. سفلس کا السر پین لیس ہے, پہلی بات یاد رکھیں. لیمفوگرینیلوما وینیرم کا السر بھی کچھ حد تک پینفل ہوتا ہے اور اس میں ریجنل لیمفیڈینوپیتھی بھی ہوتی ہے, لیکن شینکرائڈ کا بہت زیادہ انٹینس قسم کا پینفل ہوتا ہے. 3-4 ڈیزیز ہیں جس میں منہ پہ بھی السر بنے گا, ولوا پہ بھی السر بنے گا. ماؤتھ السر بھی ہوں گے, ولول السر بھی ہوں گے, جیسے لائکن پلانس, دونوں السر ملیں گے آپ کو. جیسے کرونز ڈیزیز, منہ سے لے کے پورے GIT ٹریک میں السر بنے ہوئے ہوں گے, ولول ایریا میں بھی السر بنا ہوا ہوگا. باقی کچھ یوں یاد رکھیں کہ پین لیس کون سے ہیں, پین فل کون سے ہیں. یاد رکھیں جس میں وائرل النیسز ہوں گی, باڈی ایکس, فلو لائک النیس, فیور, وہ وائرل ہوگا, وہ ہرپیز ہوگا. اور جس میں یہ نہیں مینشن کیا ہوا ہوگا, سمپلی السر وغیرہ ہوگا, وہ شینکرائڈ ہو سکتا ہے یا وہ لیمفوگرینیلوما وینیرم بھی ہو سکتا ہے.